اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل، حضرت مولانا محمد یوسف شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ ام الکتاب اور لوح محفوظ کی حقیقت۔ سوال: ام الکتاب اور لوح محفوظ دو الگ الگ کتابیں ہیں یا ایک ہی کتاب کے دو نام ہیں؟ اگر الگ الگ ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ کس زبان میں لکھی گئی اور کاتب کون تھا؟ جواب: ام الکتاب لوح محفوظ ہی کو کہا جاتا ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور کاتب بإذن الہی قلم تھا۔ لوح محفوظ پر جس کے لیے گناہ لکھا جا چکا ہے اسے سزا کیوں ملے گی؟ سوال: میں اور میرے جتنے نوجوان دوست تھے اس مسئلے پر کچھ ذہنی اور دلی طور پر پریشان اور غیر مطمئن ہے کہ جیسا کہ ہر مسلمان کا بنیادی ایمانی عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے اور جو کچھ لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو کر رہے گا، تو اللہ پاک نے جہنم اور جنت کو جزا اور سزا کے لیے کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہ ہی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کر سکتے ہیں۔ کرنے والی سب کچھ اللہ کی ذات ہے، تو اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، تو ہمیں کیوں سزا دی جائے گی؟ جبکہ ہماری قسمت میں اللہ نے لوح محفوظ میں گناہ لکھا ہے تو ہم اس پر مجبور ہیں کہ ہم گناہ کرتے، کیونکہ گناہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ جواب: یہ تو صحیح ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ارادہ و مشیت سے ہو رہا ہے، اور یہ بھی بالکل واضح ہے کہ ہمارے کچھ افعال تو ایسے ہیں کہ ہم اپنے ارادہ و اختیار سے کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے ارادہ و اختیار کے بغیر سرزد ہوتی ہے۔ پہلی قسم کے اچھے افعال پر تمام عقلاء تعریف کرتے ہیں اور برے افعال پر مذمت و برائی کرتے ہیں۔ گویا تمام عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے اچھے برے کا ایک طرح کا اختیار دیا ہے، اور اس کے اختیار میں افعال اگر اچھے ہو تو انعام کا مستحق ہے اور اگر برے ہو تو مذمت اور سزا کا مستحق ہے۔ مثلا ایک شخص مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اس کو ہر شخص اچھا کہتا ہے، اور ایک شخص چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اس کو ہر شخص برا کہتا ہے اور اسے سزا کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ کبھی کسی چور کا یہ عذر نہیں سنا جاتا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے سے ہوتا ہے، میں نے جو چوری کی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت سے کی ہے، اس لیے میں کسی سزا کا مستحق نہیں۔ معلوم ہوا کہ تقدیر کا عقیدہ برحق ہے، مگر اختیار میں اور افعال میں آدمی تقدیر کا حوالہ دے کر بری نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس نے اپنے اختیار و ارادے سے یہ کام مثلا قتل کیا ہے، لہٰذا یہ سزائے موت کا مستحق ہے۔ یہی صورتحال آخرت کے عذاب و ثواب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا یا قلم؟ سوال: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اس کو فرمایا لکھ، سو جو کچھ آئندہ آخر تک ہونے والا تھا وہ سب اس نے اللہ کے حکم سے لکھ دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا۔ آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قلم کو پیدا کیا یا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو؟ جواب: کتابیں دیکھنے کی تو فرصت نہیں، بظاہر ترمذی کی روایت راجح ہے، یعنی سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر اس کو تمام کائنات کے فیصلوں کے لکھنے کا حکم فرمایا۔ ان میں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اول الخلق ہونا بھی ہے۔ موجب تخلیق کائنات۔ سوال:
موجب تخلیق کائنات کیا ہے؟ جواب: عنایت خداوندی ہی موجب تخلیق ہو سکتی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان تمام مخلوقات میں اشرف ہے، باقی کائنات گویا اس کی خادم ہے، اور انسانوں میں انبیاء کرام علیہم السلام خصوصاً ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ و اشرف ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان اکابر کے کمال عبدیت کے اظہار کے لیے کائنات کی تخلیق ہوئی تو بجا ہے، مگر اصل علت وہی عنایت خداوندی ہے۔ تخلیق کائنات کتنے دن میں ہوئی؟ سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں دنیا بنائی، 7ویں دن آرام کیا، لیکن میں نہیں مانتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آرام کی ضرورت نہیں۔ آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کتنی مدت میں بنائی؟ جواب: 6 دن میں دنیا کی تخلیق کرنا یہ تو صحیح ہے، اور 7ویں دن آرام کرنا یہودیوں کی گپ ہے۔